أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہ امت محمدیہ کی تعریف ہے خیر امت ہونے کی. پہلے بھی کچھ ذکر گزر چکا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر یہ ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے. اب بتا رہے چونکہ آپ اہل کتاب کے مقابلے میں خیر الامم ہیں باقی امتوں کے مقابلے میں، تو آپ کی اس خیریت کی بنیاد کیا ہے خیر امت اور افضل امت ہونے کے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ تمام امتوں میں استغراق کا ترجمہ کریں گے تمام امتوں میں بھلی امت ہو. یہ کانا جو ہے نا یہ حال کے لیے، کانا دوام کے لیے، دوام کے لیے آپ تمام امتوں میں سے سب سے بھلی امت کے اخرجت للناس سے جن کو پیدا کیا گیا، وجود میں لایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے آپ کو لوگوں کی نفع کے لیے. اخرجت للناس سے جس امت کو یہ ہے کہ پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی نفع کے لیے کہ آپ خلق خدا کو نفع دیں گے. ایک یہ ہے کہ یہ کانا دوام کے لیے کہ آپ تمام امتوں میں سب سے بھلی امت ہو، ایسی امت جس کو پیدا کی گئی ہے لوگوں کی نفع کے لیے، کانا دوام کے لیے ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کنتم خیر امت فی علم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے علم میں بھی آپ سب سے بھلی یہ کہ امت ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے عہد لیا اور اس وقت یہ کہ سب سے پہلے آپ کو خیر امت یہ کہ کہا گیا، یہ آپ کی صفت اصلی ہے اسی وقت سے لے کر کے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، باقی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ امت خیر ہے اور اس کی نجات بھی خیر پر ہے، اس کی بھلائی بھی خیر ہے اور اس کی کتاب بھی خیر ہے، سارا خیر ہی خیر ہے. یہ امت خیر الامم ہے اور ان کا رسول خیر الرسل ہے اور ان کی کتاب خیر الکتب ہے. اور رمضان کا مہینہ جس میں کتاب کا نزول و خیر الشہور ہے، شب قدر وہ خیر اللیالی ہے اور مکہ اور مدینہ خیر البلاد ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ مکہ اور مدینہ خیر البلاد ہے. اور پھر یہ امت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، بھلائی کریں گے تو ان کی بھلائی پر یہ ہے کہ نجات ہوگی، برائی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ برائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خیر ہی خیر ہے اگر آپ غور کریں گے. اور ان میں سے جو سینے کے اندر قرآن حفظ کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر ہی خیر ہے اگر آپ غور کریں گے تو سب میں. خیر الکتب، خیر اللیالی، خیر الشہور، خیر البلاد، خیر الرسل، جبریل لانے والا وہ خیر الملائکہ. اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا والا کرے کیا ہے خیر البلاد. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور امت خیر الامم، اور بندہ جو اس قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرے گا وہ خیر امت، وہ بھی خیر الناس ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر وہ ہوگا جو لوگوں کو نفع دے دے. خیر ہی خیر ہے اس میں اگر آپ نے غور کیا. یہ لام نفع کے لیے ہے. تامر خود کھا کر کے ہاتھی کی طرح موٹا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ہاتھی موٹا ہے لیکن اس پہ لوگ لعنتیں تو بھیجتے ہیں، اس سے کون سا بہتر یہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، آپ امر بالمعروف کرتے و تنہون عن المنکر، اور برائی سے آپ یہ روکتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کما حق اس وقت ہوگا کہ جب اللہ آپ کو حکومت دے گا. اور الامر وہ قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء افعل، اور والنہی لقول القائل علی غیر علی سبیل الاستعلاء لا تفعل. ہم یہ جو کہتے بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھو، بھائی اللہ کے لیے یہ بات مان لو، یہ امر کا حقیقی معنی نہیں، یہ التماس ہے، یہ اپیل ہے. ورنہ امر کی تعریف جتنے اصول فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہیں؟ الامر وهو قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء افعل، یا لا علی سبیل الاستعلاء لا تفعل.
افعل اور لا تفعل حقیقی معنی اس وقت ہے کہ جب اللہ آپ کو حکومت دے دے، امر بالمعروف اور نہیں۔ موجود ہے جو مولوی لوگ کر رہے ہیں امر بالمعروف، امر میں عامر کو اختیار ہوتا، مسجد ذرا نکل کر کے دکھا دو مجھے کورونا کی حالت میں، سمجھے؟ اگر آپ امر بالمعروف والے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، غازی بنتے ہیں یا شہید بنتے ہیں، لیکن میدان کو جب فتح کرتے ہیں تو مجاہدین کا ذکر کیا کہ جب اللہ ان کو غلبہ دیتے تو اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ مجاہدین کے بارے میں جب اللہ غلبہ دے دے، سمجھ؟ میرا اور آپ کا امر ہے، شکر ہے، یہ اپیل ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن اصل عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، سمجھے؟ جب اللہ نے حکومت دے دی تو پٹھانوں کا دماغ بھی درست کر لیا، ورنہ پٹھان کہاں ٹھیک ہوتا نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت نے بڑی پیاری بات کی، جب حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو طلباء کو جمع کر کے حضرت نے قرآن خوانی کی اور یہ کہ دعا کرائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ علماء دیوبند میں تحریکیں تو ہمارے اکابرین نے سب نے چلائی، لیکن کامیابی حکومت زماں میں اقتدار اگر کسی کو اللہ نے دیا تو فرمایا وہ کسی بزرگ کو یہ موقع نہیں ملا، مفتی محمود کو ملا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا تو ہم جامع فاروقیہ میں تھے، تو اس موقع کی بات ہے، فرمایا کہ یہ خصوصیت اللہ نے ان کو دی، باقی ظاہر ہے کہ علماء دیوبند میں سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ تو نہیں بنا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور یہ کہ اللہ پر آپ ایمان لائیں گے بس۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ اگر ایمان لاتے بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، اہل کتاب سارے برے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں ایمان والے، وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر بے ایمان اور فاسق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ زید افضل من عمر، زید افضل من عمر، یا زید اعلم من عمر، زید عمر سے بڑے عالم ہیں، اس میں تفضیل میں زید مفضل ہے اور عمر جو ہے نا وہ مفضل علیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کا علم زیادہ ہے اور عمر کا کم ہے، زید 20 گریڈ کا عالم ہے تو عمر 19 گریڈ کا ہے، آیا سمجھ؟ اب دیکھ لو کہ خیرن اس میں تفضیل ہے جو کہ اخیرو ہے اصل میں، آیا مسئلہ سمجھ؟ خیرن اس میں تفضیل ہے، تو اب معنی یہ ہوگا کہ لو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لائیں تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن اگر ایمان نہ لائیں تو بہت اچھا نہیں، لیکن پھر بھی کچھ اچھا تو ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ان الخیر و ان کان اسم تفضیل، اگرچہ اس میں تفضیل ہے لیکن قد جرد عن معنی تفضیل، تفضیل کے معنی سے یہ یہاں پر زیادہ بہتر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہودی یا نصرانی، اگر کوئی اور یہودی اور نصرانی ہے تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جو یہود اور نصارہ آپ کے زمانے میں جو موجود ہیں، کاش کہ وہ ایمان لائیں محمد رسول اللہ پر، تو ویسے تو ان کو 1 گنا ثواب ہے، نبی پر ایمان لائیں گے تو 2 گنا ثواب ملے گا۔ اور یہ آپ نے بخاری جلد اول کے اندر بھی حدیث پڑھی ہے، اور قرآن میں سورہ قصص میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی یہودی ایمان لاتا ہے اپنے نبی کو تو ویسے مانتا ہے، اور اب شریعت موسوی پر اس کا عمل متروک ہو گیا، محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ اہل کتاب کے بارے میں اس اعتبار سے۔ لن یضرکم، یہ تسلی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، لن یضرکم، یہود ذلیل آپ کو کسی طرح وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، الا اذن، مگر خفیف قسم کی اذیت، معمولی تکلیفیں۔ انسان ہیں، پھر بھی ان کی گالیاں کتے کی طرح تو بھونکیں گے، اس سے پھر بھی انسان کو تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو لن یضرکم الا اذن،
بھونکتے رہتے ہیں، مشرکین کے ساتھ مل کر کے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال میں اور جان میں آپ کی آزمائش ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل کتاب اور مشرکین سے آپ سنیں گے لَتَسْمَعُنَّ اذًا کثیرا، سمجھے؟ اذن گالیاں بکتے تو رہیں گے نا، پھر بھی انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو گے تو یہ بہت بلند ہمتی کی بات ہوگی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًا، آپ کو کوئی بڑا ضرر نہیں دے سکیں گے مگر یہ ہے کہ إِلَّا أَذًا، معمولی قسم کی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، آپ سے قتال کریں تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یولوکم یعنی یولو انکم الادبار اے ادبارہم، اپنے پشت آپ سے پھیر کر کے بھاگیں گے۔ اور پھر یہ کہ ثم لا ینصرون، الگ جملہ لایا استئناف، ثم لا ینصرون بعد الادبار، جب پشت پھیر کر کے بھاگیں گے تو ان کی مدد ہوگی بھی نہیں، کسی ٹائم پہ اللہ ان کی دستگیری کرے نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر یہ کہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، لگا دی گئی۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل ضرب کا معنی ہوتا ہے ضرب الخبا، یہ کہ خیمہ لگانا۔ ضربت القبۃ علی فلان، فلان پر یہ کہ قبہ اور خیمہ لگائے، تو خیمہ جس طرح انسان کو گاڑ لیتا ہے، انسان کو احاطہ کر لیتا ہے اور گھیر لیتا ہے، تو اسی طریقہ پر ذلت ان کو ہر طرف سے گھیرے گی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت یہ ہے کہ مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا ذلوا، یا اینما ثقفوا قتلوا، جہاں بھی مل جائیں، اللہ آپ کا بھلا کریے۔ اینما دیکھیں شرط ہے، اینما ثقفوا، جہاں پر ملے، جہاں بھی ملے تو ذلوا، ذلیل ہو جائیں گے، یا قتلوا، ان کو قتل کیا جائے۔ ہر صورت میں اینما ثقفوا، جہاں بھی ملے، ذلوا، ذلیل ہو جائیں گے، فی حال من الاحوال، ہر صورت میں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی طرف سے رسی کو پکڑ لے اور مسلمانوں کی رسی کو، یا اللہ اور مسلمان، انسانوں کی رسی سے مرادی ہے اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو، تو پھر تو بچ جائیں ورنہ نہیں بچیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ اینما ثقفوا جو شرط ہے جزا محذوف ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی ملیں، ذلوا، ذلیل ہو جائیں، ہر صورت میں ذلیل ہوں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے جو رسی ہے اس کی مضبوط پکڑنے سے، یعنی تعلق ہوں گے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کی جانب سے خصوصی غضب کے ساتھ یہ لوٹے ہیں، غیر المغضوب علیہم، یہی ہے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، اور مسکینی بھی ان پر مسلط ہے۔ تونگری بدلس نہ بمال، تونگری بدلس نہ بمال، تونگری اور غنی گری وہ دل سے ہوتا ہے، نہ بمال، نہ مال سے۔ آیا سمجھ میں؟ کتے کو جتنا بھی ملے پھر بھی کتا بھونکتا رہے گا، سمجھ نہیں؟ اس لیے کتا غنی نہیں ہے اور تونگر نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہود کے پاس جتنا بھی مال ہو تو اتنا ہی پھر بھی حریص ہے اور اس طرح ہی بے چین رہیں گے۔ مسکینی بھی ان پر یہ ہے کہ مسلط کر دی گئی۔ ذالک، یہ عذاب، ذالک یہ استحقاق عذاب ان پر اس لیے استحقاق العذاب یا العذاب، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیت کی انکار کرتے، وہ آیت جو تدل علی نبوت محمد، جو محمد رسول اللہ کی نبوت اور خاتم النبیین ہونے پر، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق نہ حق، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ کفر یا یہ قتل، ان کو قتل کیا جائے، یہ اس وجہ سے اللہ کا بھلا، یا ان کا کفر بأنہم کانوا یکفرون، یہ کفر اس وجہ سے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس وجہ سے کہ یہ نافرمان رہے ہیں، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، بِقَتْلِهِمْ بِالْأَنْبِيَاءِ۔ لیکن آگے بتا دیا کہ اہل کتاب سارے برے نہیں ہیں، لیسوا سواء لیسوا مستوین، یہ سب برابر نہیں ہیں، بس یہاں وقف کرو گے، لیسوا لیسوا ہے، سمجھے؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ کھڑی رہتی ہے، اور یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یا دائم رہتی ہے اور عمل کرنے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ایک یہ کہ قیام اللیل کرنے والے، دونوں معنی۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیت کو تلاوت کرتے رہتے، آناء اللیل،
رات کے اطراف میں وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ نماز میں سب سے بہترین چیز سجدہ ہے، تو اطلاق الجز و ارادۃ الکل معنی یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے پورا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں، خیرات طاعات کے اندر جلد بازی کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، خیال کر لینا ویسے العجلۃ من الشیطان ہے، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے عام حالات میں، لیکن نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ان چیزوں میں جلد بازی ہے۔ یا یہ ہے کہ عورت بالغ ہو گئی، بچی بالغ ہو گئی تو اس کو جلدی یہ ہے کہ اس کو یہ کہ شادی کرانا ہے، یا جنازہ آ گیا تو اس میں جلدی۔ ہر جگہ پر العجلۃ من الشیطان حدیث نہیں چلے گی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک وَأُولَئِكَ كَائِنُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک وکاروں میں سے ہیں۔ یہی نیک وکار لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، ما یفعلوا من خیر، کوئی سا بھی یہ صدقہ کریں گے، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ کوئی سا بھی صدقہ کر دیں گے، کوئی بھی خرچ کر دیں گے، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ ما یفعلوا یہ شرط ہے، فلن یکفروا جزا، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ما یفعلوہ من خیر مبتدا بنا دے، پھر فلن یکفروا یہ اس کے لیے جزا، تب بھی شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم، یہ لوگ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، متقی ہے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے اور ان کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آگے وہی مثال ہے کہ جو تیسرے پارے کے اندر ایک دو مثالیں آ گئی تھی، کہ جیسے ریاکار صدقہ کرتا ہے، جیسے صاف قسم کا پتھر ہے اور اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس مٹی پر کوئی پودے آدمی اگا دیں جو چٹان پتھر پر ہے، یہ توقع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ طوفان اور سیلاب آ جاتا ہے، اس مٹی کو بہا کر کے لے جائے، تو اب وہ امید بھی ختم۔ تو ریاکار جو صدقہ کرتا ہے تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ یہ صدقہ مجھے ادھر لوگ بھی راضی ہو جائیں اور ادھر مجھے آخرت میں یہ کام بھی آ جائیں، یہ توقع اس کی ہوتی ہے۔ صدقہ کرتا ہے توقع اس کی ہوتی ہے، لیکن ریاکاری ایسا سیلاب اور ایسا طوفان ہے، اس کے صدقے کو تباہ کر لیتا ہے۔ کفر بھی اسی طرح ہے، سمجھے؟ اور ریاکار کو بھی کافر کہا گیا تھا، واللہ اللہ یہدی القوم الکافرین، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی بینی وہی مثال، یہاں کافروں کے لیے ان الذین کفروا، مومنین کو ذکر کرنے کے بعد اب ازداد مومنین کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہاں تک اب اہل کتاب کی جو مومنین تھے ان کا ذکر تھا، اب ازداد مومنین کو نقل کر رہا ہے کہ مومنین کے ازداد۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کی عذاب سے اور اللہ کی جانب سے ان کو کسی قسم کا فائدہ مال اور اولاد نہیں دیں گے، جبکہ کافر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اگر خرچ کرتے ہیں، کافر جو کچھ خرچ کرے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اس کو دیتا ہے۔ یہ NGOs وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں بھلائی کے کام، بعض ان میں رحم دل ہے، اس کا بدلہ کافر سے چونکہ تخفیف عذاب نہیں ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب، لیکن نیکیاں تو کرتے ہیں دنیا میں، ایمان نہیں ہے لیکن نیکیاں تو کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں ان کو واپس دیتا ہے۔ سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اللہ پاک ان کو عذاب دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثل ما ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، آپ یہ کہیں مثل حالات ما ينفقون، جو خرچ کرتے فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں، اس کی ہلاکت کی مثال، مثل ہلاک یا اہلاک ما ينفقون فی هذه الحیات، اس دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے اس کی ہلاکت کی مثال یہ ہے، کائن کمثل ریح، جیسے کہ ایک یہ ہے کہ ہوا ہو، فیہا سر، جس کے اندر سخت قسم کی سردی ہو، اور اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جیسے کہ مشرکین، ان کی کھیتی کو یہ ہوا، تیز قسم کی ہوا آ جائے، فاہلکت ہو، اس حرث کو، اس کھیتی کو وہ ہوا تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے پر کفر بھی سمجھو، جتنا بھی آدمی نیکیاں کرے، جتنا مال خرچ کرے، کفر یہ تند ہوا ہے، تیز ہوا ہے، یہ کفر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے ظلم کیا، وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
اللہ کسی کی نیکیوں میں کمی کرتا نہیں ہے، ولیکن یظلمون انفسہم، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے، انفسہم مفعول مقدم یظلمون، یہ خود ظلم کرتے بالکفر، کفر کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اب کفر کی قباحت آپ کے سامنے آ گئی تو اہل کتاب یہود و نصارہ دیگر کافروں کو اپنا رازدان نہ بناؤ، کچھ پتہ پڑ گیا، گویا کہ مخالطت الیہود سے، یہود کے ساتھ گھل ملنے سے اسے منع کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ، آپ یہ کہ رازدان نہ بنا دیں، دلی دوست رازدان نہ بنائیں، من دونکم من دون المؤمنین، اپنے ایمان والوں کے علاوہ کسی یہودی اور نصرانی کو رازدان نہ بنا دیں۔ کیوں؟ جملہ استئنافی ہے، لا یالونکم خبالا، لا یالون لکم خبالا، اب یہ کہ منصوب نظر خبر، لا یترکون لکم خبالا، یہ تمہارے لیے کسی قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نقصان کو اور کسی فساد میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہر جگہ سے چاہیں گے کہ آپ کو نقصان ہو جائے۔ ودو ما عنتم، اور یہ چاہتے کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی ودو عنتکم، ما مصدری ہے، ودو عنتکم، یہ تمہاری مشقت کو چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء من افواہہم، دشمنی اور عداوت ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، جو ظاہر ہے وہ تو پتہ بھی چلتا ہے، نبی کو بھی آ کر کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کہ موت ہو تمہارے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم السلام، وعلیکم، تم پر ہی ہے کہ ہلاکت ہو اور تباہی تمہارے لیے ہو۔ اور اماں عائشہ غصے میں آ کر کے کہتی وعلیکم السلام واللعنت، تمہارے لیے تباہی بھی ہو، تم پہ لعنت بھی ہو خدا کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ضابط یہ ہے کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، انہوں نے مجھے تباہی کا کہا تو میں نے محمد نے جواب دے دیا، اب عائشہ اضافہ نہ کرو، اماں عائشہ نے کہا کہ ڈبل لے لو، سمجھے، تم پر تباہی ہو، وعلیکم السلام واللعنت، تم پر لعنت بھی ہو، تو اس پر یہ کہ حضرت عائشہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جتنا انہوں نے لعنت بھیجی تو اس کا جواب تو دینے کی اجازت ہے شریعت میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن و سنت سے، یہ بخاری کی روایت ہے جی، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے نا تو پھول اگر آپ اس کے سامنے نچھاور کریں تو اچھی بات ہے، یہ عظیمت ہے، لیکن اگر یہ کہ وہ آپ کو ایک جوتا لگاتا ہے اور کس کر کے ایک جوتا آپ اس کے منہ پہ مار سکتے ہیں، آپ کو اگر وہ گالی دیتا ہے تو آپ بھی اسپیشل قسم کا وہی گالی اس کو دے دیں، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ مثلا وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، یہ رخصت ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے تو اللہ اور ثواب دے گا، یہ عظیمت ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل کتاب کی مخالطت سے ممانعت ہے، لا یالون لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کوئی رازدان اپنے علاوہ یہ ہے کہ کسی کو رازدان یہ ہے کہ نہ بناؤ۔ لا یالونکم خبالا لا یترکون لکم، اسی سے آلو ہے نا، لڑکے پوچھتے ایک دوسرے سے کہ آلو کیا صیغہ ہے، الا یالو، تو آلو سے حمزہ ثانی، اللہ کو بلغ ساکن پہلے والے مفتو، تو آلو، اور واو کو آخر سے یدو یرمی سے ساکن کریں تو آلو۔ لا یالونکم خبالا لا یالون لکم خبالا، تمہارے لیے کسی کوتاہی کو یہ چھوڑیں گے نہیں، کسی فساد کو چھوڑیں گے نہیں۔ ودوا ما عنتم، اور یہ چاہتے ہیں تمہاری مشقت کو، تکلیف کو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بھی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، بس یہ ہو گیا۔ لیکن وما تخفیہ صدورہم، اور وہ دشمنی کہ تخفیہ صدورہم، ان کے سینے جس کو چھپاتے ہیں، اکبر ہو، وہ زیادہ سخت ہے، وہ بڑا ہے، مما بدت البغضاء من افواہہم، اس دشمنی سے جو منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، سینے والا اور زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے کہ جس سے تم بچ سکتے ہو۔ الآیات التی تجتنبون بہا عن الیہود، یہود سے آپ بچیں، وہ نشانیاں آپ کو بتا دی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس عقل۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ عقل، یہ جو افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، کیا ایک تبلیغی ترجمہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہوں، افلا تعقلون، کہ آپ سمجھتے نہیں،
دوسرا ترجمہ کہ آپ عقل نہیں رکھتے، تیسرا ترجمہ یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ان کنتم تعقلون، چونکہ عقل کہتے ہیں اس رسی کو کہ جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے اور اونٹ کو روکا جاتا ہے، تو افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تمسکون انفسکم، کیا تم اپنے نفس کو روک نہیں سکتے؟ اے جی، تو یہاں تعقلون کا منع روکنے کی، کیا تم یہود کے ملنے سے اپنے آپ کو، اگر تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو روک۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑا اس عقل سے، عقال سے۔ ہاں انتم تحبونہم، ہاں تنبیہ کے لیے، تنبؤ متنبہ ہو جاؤ، انتم تحبونہم، آپ یہ ہے کہ ان سے محبت رکھتے ہیں، یا ہؤلاء، اے یہ سیدھے سادے مسلمانوں، یا ہؤلاء، آپ کو بتا چکا ہوں، الف لام میں بھی یہ ترکیب گزر چکی ہے اور تیسرے پارے کے اندر بھی یہ ترکیب گزر چکی ہے۔ ہاں تنبہ متنبہ ہو جاؤ، انتم تحبونہم، سیدھے سادے مسلمان آپ ان سے محبت کرتے، ولا یحبونکم، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، یا ہؤلاء، اے محمد کی جماعت، میں اللہ تمہیں پکار رہا ہوں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، یہ جنس ہے اور تمام کتب کو شامل ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كُلِّهَا، آپ تو آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھیں گے، لیکن وہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، ان کا تو آپ نے اعلان سنا ہے کہ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو اس تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بِمَا وَرَاءَ، ٹھیک ہے، آپ کا علم اور آپ کی دانش یہی ہے کہ ہم مومن نہیں تھے، لیکن احدثنا الایمان قبل لقائکم، آپ سے ملنے سے پہلے کل پرسوں ترسو خرسو ٹھرسو ہم نے ایمان لایا ہے، اس لیے آج آپ سے مل رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہو جاتے ہیں تو عَزُّوا عَلَيْكُمْ أَنَامِلَهُمْ، تو وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، مِنَ الْغَيْظِ لِأَجَلِ الْغَيْظِ، غصے کے مارے۔ آپ نے دیکھا کہ دو قسم کے کتے ہوتے کہ ایک کتا ذرا طاقتور ہوتا ہے، اس کو پتھر مارو تو آپ کی طرف دوڑے گا، آپ کی شلوار کو پھاڑے گا، جو طاقتور اور بہادر کتا۔ دوسرا کتا اللہ آپ کا بنا کرے ہے، کتا تو کتا ہوتا، ڈگری ہوتا۔ دوسرا کتا اگر آپ اس کو پتھر ماریں، کتا آپ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، آئے سمجھ؟ جب آپ اس کو پتھر ماریں تو وہ آپ کے ساتھ جب اس کا بس نہ چلے تو پتھر کے پیچھے جا کر کے اس کو پکڑتا، اس پتھر کو وہ کرتا۔ تو یہ اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، غصے کے مارے آپ کے ساتھ کچھ نہ کرے تو اپنے انگلیوں کو کاٹتے کہ کاش کہ ہمارے اختیار ہو جائے، ان کی بوٹیاں اس طریقے پر مسلمانوں کی بوٹیاں نوچیں، آئے سمجھیں؟ اس کے بعد بھی قد بینا لکم الآیات، اتنی بڑی نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں اللہ، اور اوپر کی ان کی دشمنی کو چھوڑو، وہ کم ہیں، وما تخفی کلمۃ ما، عموم کے لیے، وما تخفی صدورہم، ان کے سینے جس کو چھپاتے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ابہام کے لیے ما فغشیہم من الیم ما غشیہم، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھے؟ وما تخفی عموم ہے اور ابہام ہے، وما تخفی صدورہم، ان کے سینے میں جو زخم اکبر ہو، مما بدا من افواہم، وہ بہت زیادہ ہے، مما بدا من افواہم، جو ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور منافقین اکثر یہود ہی تو تھے، یہود سے پھر آ کر کے مسلمان بن گئے ظاہری، سمجھے؟ آپ کو خیال ہونے چاہیے، کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی، آدمی وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وہ یہ نفاق عملی ہوگا، نفاق اعتقادی نہیں ہوگا۔ ان کے جتنے بھی قرآن میں نفاق بیان ہو رہے وہ نفاق عملی بھی ہے، نفاق اعتقادی بھی ہے، اور اس لیے اذا کلیت کے لیے آتا ہے۔ آپ کے کسی ساتھی نے کبھی وعدے کی مخالفت کر دی یا کبھی اس سے غلطی ہو گئی، جھوٹ اس نے بولا، سمجھے؟ زیادہ سے زیادہ نفاق عملی اس کو کہا جائے، اس کو منافق آپ نہ کہو۔ ان کا تم، اس لیے رسول پاک نے بھی اس کی وضاحت اذا سے کی ہے۔ اذا ایک یقین کے لیے آتا ہے، دوسرا کلیت کے لیے آتا ہے۔ منطقیوں کیا یہ محمل ہے، قضیہ محمل ہے، چونکہ وہ خود محمل ہے، منطقی خود محمل ہے تو اس وجہ سے، ورنہ یہ اذا کلیت کے لیے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں واذا خصم فجر، اور جب آپ سے لڑائی ہو جائے معمولی، فجر، گالی گلوچ کرے۔ یہ کلیت کے ساتھ اسی طرح ہوگا، اذا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت دائمہ ہے،
اور یہ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ ہٹے گا لیکن یہ اپنی عادت سے ہٹیں گے نہیں، یہ پکے منافق ہیں۔ لِأَجَلِ الْغَيْظِ، ان سے کہتے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے کے مارے مر جاؤ، تو بخار کہتے کہ بوڑھی مر گئی، بخار ختم ہو گیا، اللہ تمہیں ذلیل کرے مرو، تو بس یہی غصے کو تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان اللہ عالم بذات صدورکم، اللہ تمہارے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، ان اللہ عالم بذات الصدور۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو تسؤہم، ان کو پریشان کر دیتی ہے اور بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تکلیف کوئی تمہیں پہنچتی ہے تو یفرحوا بہا، جس کی وجہ سے یہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی اذیتوں پر اگر آپ صبر کریں گے، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریں گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی مکاری آپ کو کسی قسم کی نقصان نہیں دے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ان اللہ بما یمکرون محیط، جو کچھ یہ مکاریاں کرتے ہیں اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ان کی مکاریوں کو، سمجھے؟ بما یعملون بما یمکرون بما یخدعون، جو عمل یہ کرتے ہیں مکاری کرتے ہیں اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف یہ ہے کہ نہیں، بشرطے کہ آپ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، اور صبر اور تقوی اختیار نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ غزوہ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبرحوا من مکانکم ھذا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو سمجھے 1000 سے کچھ زائد صحابہ کی تعداد تھی، ادھر 3000 کی تعداد تھی، بدر میں منہ ان کا کالا ہو گیا تھا مشرکین مکہ کا، اس کا بدلہ انہوں نے احد میں لے لیا، سمجھے؟ حضرت نے حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کے ساتھیوں کو کہا یہ ٹیلہ ہے، جب آپ جائیں گے مدینہ اللہ آپ کو زیارت کرائے، وہاں جا کر کے غزوہ احد کے سامنے، اس میں احد پہاڑ کے سامنے آپ اس ٹیلے کو، اس چھوٹے پہاڑی کو بھی دیکھیں گے، اور وہ پتھر بھی اب تک ہے آپ کو دکھائیں گے کہ جس کے پیچھے چھپ کر کے یہاں پر یہ ہے کہ وحشی ابن حرب نے حضرت اقدس حضرت حمزہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کو تیر یہ ہے کہ پیوست کی ان کے بدن میں، وہ سارا آپ کو بتا دیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہ ہٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی تک، جب تک جنگ یہ ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کافر تتر بتر ہو گئے، دیگر جگہوں میں جو صحابہ تھے وہ دوڑنے لگے مال غنیمت کو یہ ہے کہ سمیٹنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کس چیز کا صبر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر لڑتے رہے اور اس کے کچھ ساتھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی نے فرمایا کہ ہٹنا نہیں، نہ ہمیں نہیں ہٹنا ہے، لیکن ساتھی پھر بھی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ ان کے مراکز خالی ہو گئے، وہ یہاں آ کر کے انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، وہ فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ آپ جائیں گے وہاں پر نقشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس بے صبری کی وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کی اس فتح کو ظاہری شکست کے اندر بدل دی، ورنہ مسلمان، ظاہری اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مسلمان اگر بچتا ہے کافر کو جہنم میں پہنچاتا ہے غازی ہے، اور مسلمان اگر کافر کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے شہید ہے۔ شہید ہو مسلمان یا مسلمان غازی ہو، دونوں سے اللہ راضی ہے، سمجھے؟ اور کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے اصل، لیکن تاہم ظاہری ایک شکست ہو گئی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آپ صبر کریں گے تقوی اختیار، اور اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر ضرر پہنچ سکتا ہے آپ کو، اور وہی ہے جیسے کہ احد کے اندر ہو گیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یاد کر لو میرے پیارے، اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ نے گھر والوں سے صبح کے ٹائم پہ آپ چلے، من اہلکہ سے حضرت عائشہ کے گھر سے نکلا، اس لیے ازواج مطہرات اہل کے اندر داخل ہے، اہل البیت جہاں پر قرآن میں آیا سورہ احزاب کے اندر، اس کے ما قبل اور ما بعد کو آپ دیکھیں گے وہ پورا کا پورا ازواج مطہرات کو، لیکن جن کے سینوں کو اللہ پاک نے قرآن کی یاد سے ہی ختم کیا ہے، مولانا اللہ جانتا ہے کہ بڑے سا بڑا ان کا ذاکر، بڑا سا بڑا غضب کا خطیب ہوگا، اردو کی وہ لفاظی اس کے پاس ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، الفاظ کا انبار ان کے پاس ہوگا، لیکن ادھر قرآن کا معجزہ دیکھو کہ الحمد بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا، الحمد بھی صحیح نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ اس سے کوئی بڑی کرامت یہ ہے کہ قرآن پاک کی، سمجھے؟ اور اس پر بھی حیرت ہے کہ یہودی اور نصارہ، باقی یہ سب جھوٹ ہے کہ جی
ان میں حافظ ہوتے ہیں فلانا ہوتے ہیں، وہ سنیوں کے کسی کو کرائے پر لیتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی فتویٰ برائے فروخت، کیا فتویٰ برائے فروخت، ہم بھی بکنے کے لیے ہم لوگ بھی تیار ہیں، ہماری بدبختی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اہل سے مراد عائشہ ہے، جو صبح کو گھر سے آپ چلے تھے، یاد رکھ لو اس حال میں کہ غدوت کی ضمیر سے حال ہے، تو بوی المومنین، مومنوں کو آپ ٹھکانہ جما رہے تھے، تیار کر رہے تھے، جما رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، قتال کی جگہوں میں۔ واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، اور علیم بنیاتکم، اللہ تمہارے یہ ہے کہ احوال کو بھی جانتا ہے، تمہارے اخلاص کو، نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس ٹائم پہ کہا یہ کوئی طریقہ ہے لڑنے کے؟ مدینے سے ہمیں نکالا، یہاں پہاڑ میں لا کر کے مروا رہا ہے، وہ 3-4 ہزار کی تعداد ہے، ہمیں 1000، لڑنا اس طرح ہوتا ہے؟ وہ 300 بندوں کے ساتھ واپس ہو گئے۔ اور بنو سلمہ اور بنو حارثہ 2 بڑے قبیلے صحابہ کی، ظاہر ہے کہ چڑی چپٹی قسم کی اس کی تقریر تھی، تو اس سے کچھ ارادہ بن گیا کہ متاثر ہو جائیں، وہ بھی واپس ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کی دستگیری فرما دی، سمجھے؟ فرمایا تم نے بزدلی کا ارادہ کچھ تو کر دیا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب بنو سلمہ اور بنو حارثہ والے بخاری میں آپ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے، اللہ نے کہا کہ تم بزدل ہو گئے لیکن میں تمہارا حامی بن گیا، تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ سونا ہمارا حامی ہے، سمجھے بھائی؟ اس پر کہتے ہیں کہ ہماری بزدلی کا بھی ذکر ہے، ہماری کچھ کمزوری کا، کوتاہی کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نے بتایا تم کمزور تو پڑ گئے تھے، پکا ارادہ تھا کہ اس فوٹو اسٹیٹ صوفی کے ساتھ تم چلو، سے بغیرت اس کی تقریر تو اچھی ہوتی تھی نا، سمجھے؟ لیکن پھر بھی میں نے تمہیں بچا دیا، سمجھے؟ چلو ہماری بزدلی کا کچھ ذکر آ گیا، ہم نے ارادہ کر لیا، بزدل ہمیں کہا گیا، لیکن اس سے چھوڑ کر کے بڑا مزہ یہ کہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں گروپوں کا حامی بن گیا، حامی بن گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی حمایت بنو سلمہ اور بنو حارثہ کو تو حاصل ہو گیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اتنے تو ہوتا ہے ہر جگہ، عشق میں تو ہوتا ہے، آدمی کو کچھ ٹھوکر بھی لگتے ہیں، لیکن بعد میں نتیجہ اس کا اس سے اچھا ہوتا ہے، معمولی ٹھوکروں کو آدمی بھول جاتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، پہلے والے اس سے بدل ہے، اذ ہمت طائفتان منکم، جب تمہاری 2 جماعتیں بنو سالمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بزدلی کریں، لیکن حال یہ ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا حامی بن گیا، اور اللہ نے ان کو یہ کہ اللہ ان کا حامی تھا، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اس لیے اس سے کوئی ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کان الامر کذالک، جب مسئلہ یہ ہے تو فرماتے فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھو جہاں پیارے کی بات آپ نے مان لی، بدر کے اندر اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور یہاں تھوڑی سی مخالفت کر دیا آپ نے، تو وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس کا جواب کیا بنے گا یہ آگے آ رہا ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ببدر، بدر کے اندر، یہ با فی کے معنی میں، فی بدر، بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد فرما دی، اس حال میں کہ وانتم اذلۃ، تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، جو آپ کے سامنے کل بدر کی تفصیل گزر چکی ہے، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ 8 تلوار ہے، 6 زریں ہیں، اور 7-8 گھوڑے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ 313 بندے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں، مقام بدر کے اندر تمہاری مدد فرما دی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حال یہ ہے کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرا کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ثابت قدم رہو، لعلکم، اور اللہ نے آپ کی مدد کر دی، لعلکم تشکرون، لکھے تشکرو کے معنی میں، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کر دو۔ یہ بدر کے بارے میں، بدر میں صبر کے ذریعے سے فتح، اور احد کے اندر بے صبری کے ذریعے سے ظاہری شکست۔ اذ تقول للمؤمنین، اس کا تعلق بدر کے ساتھ ہے۔ اب ان کو بدل بنایا گیا ترکیبی اعتبار سے، اذ تقول للمؤمنین، اس کو بدل بنایا گیا اذ ہمت طائفتان، پہلے والے اس سے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے معنوی طور پر، اس لیے کہ پہلے والا اذ غدوت اذ ہمت طائفتان،
وہ دونوں ان کا تعلق کس سے ہیں؟ وہ احد سے ہیں، اور یہ جو وعدہ ہوا تھا یہ بدر کے اندر ہوا تھا۔ اذ تقول للمؤمنین، یاد ہے آپ کو کہ بدر میں آپ مومنین سے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم، بدر میں اصل مشہور یہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کل بدر کا مسئلہ آپ کے سامنے گزر گیا کہ کافروں کی جماعت وہ تگنی سے بھی زیادہ، لیکن یہ کہ جب لڑائی سے پہلے مسلمانوں کو وہ قلیل دکھایا گیا، مسلمان جیسے آگے بڑھے اور عین لڑائی کے موقع پر کچھ زیادہ دکھایا تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور کافروں کو بھی مسلمان ابتدائی سے کم تھوڑے نظر آ گئے، کافر جیسے گتا ہو گئے مسلمانوں میں، پھر مسلمانوں کو اللہ نے زیادہ کر کے دکھا، پھر کافر تتر بتر ہو گئے، اس لیے کہ مسلمانوں میں فرشتے بھی مل گئے۔ یہ توجیہات آپ کو کل میں بتا چکا ہوں۔ بدر میں ایک خبر یہ بھی مشہور ہو گئی کہ جی کافروں کی مدد آ رہی ہے، پیچھے سے یہ 900 اور 1000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن اور بھی مدد آ رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ مسلمان پریشان ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اذ تقول للمؤمن الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، آسمان سے اترتے ہوئے 3000 فرشتے تمہارے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے پھر مسلمانوں کی ہمت بند گئی، اور آپ جائیں گے بدر میں وہ پہاڑ بھی جہاں صحابہ کے سامنے قبریں ہیں، اور اس طرح آپ کی اس طرح سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے پہاڑ ہے، وہ پہاڑ آپ کو بھی دکھا دیں گے، اوپر سے آسمان سے فرشتے اس پہاڑ پر آتے تھے، اس پہاڑ سے پھر اتر کر کے نیچے آتے، سمجھ رہی ہیں؟ اوپر سے ایسے وہاں سے سیدھا اس میدان کے اندر جہاں پر لڑائی ہوئی ہے وہاں ان کا نزول نہیں ہوتا، ان کا نزول یہ ہے کہ پیچھے ہوتا تھا وہ پہاڑ پیچھے، اور پیچھے سے یہ ہے کہ کس کر کے کافروں کو مارنا شروع کر دیں۔ لیکن نزول الملائکہ جس پہاڑ پر ہوا ہے اللہ آپ کو زیارت کرا دے، وہاں پر جا کر کے آپ دیکھیں گے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ اور یہ مسجد یہاں پر مسجد عریش بنی ہے، چھپرے والی سے بڑی مسجد ہے، اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ میں آگے، ناز میں آگے، قربان جاؤں، فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اگر اس جماعت کو آپ ہلاک کریں گے 313 تو آپ کی عبادت ہوگی بھی نہیں۔ یہ ناز میں آپ فرما رہے ہیں، حبیب کو اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کو اجازت ہے۔ رونے لگے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض روایت میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ابو بکر آگے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، سیہزم الجمع، ان کی اس لشکر کو شکست ہوگی، ویولون دبر، اور یہ پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون دبر، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ سب سے پہلے ابو بکر کے زبان مبارک سے نکلے، اور اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا بعد میں، سمجھے؟ سیہزم الجمع ویولون دبر، جو سورہ قمر کے اندر جس کا ذکر ہے۔ اذ تقول، اس کا تعلق بدر سے ہے، اس لیے پہلے والے اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنین سے اپنے ساتھیوں سے مجاہدین سے کہہ رہے تھے، صحابہ میں سے صرف 313، صحابہ میں سے صرف 13 وہ مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے مرتد ہیں۔ مرتد تو تم خود ہی ہو، اور اپنے گند کو دوسروں پر تھوپتے رہتے ہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذ تقول للمؤمنین، بدری سارے مومن قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، اور احد والے 1000 سے زائد ہے، فلیتوکل المؤمنون، یہ بھی سارے کے سارے مومن ہیں، یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے۔ اور یہی احد والے آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَيْكُمْ کے بجائے فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پکے مومن ہو۔ اب اس بات کو سمجھ لینا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلی کاپٹر کو کوئی مارے گا تو پھر کسی راکٹ سے اس کو کوئی مارے، ہیلی کاپٹر کو راکٹ لانچر سے مارے، یہ نہیں کہ ہیلی کاپٹر اوپر سے آ رہا ہے اور دوبر سے نیچے سے کرے ٹر، دوبر سے، تو دوبر سے مرے گا، وہ دوبر کے اسٹور سے ہیلی کاپٹر گرے گا نہیں، خیال کر لینا۔ مجھے خود اس چیز میں تردد تھا، بعض چیزوں میں تردد ہوتے تھے معمولی، لیکن حضرت اقدس شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مل گیا، آپ کے لیے اس سے اچھا جملہ کوئی بھی نہیں۔ بعض جگہوں میں صحابہ پر جرح ہے،
جیسے کہ حضرت معاویہ، ہمارے خطیب اعظم کبھی بھی معاویہ کی شان میں آپ تقریر دکھائیں انعام لے لیں، سمجھتے؟ وہ بھی پنجتن پاک پر پہ شاید کچھ مل رہا ہے، آیا مسئلہ میں؟ حضرت معاویہ اور صحابہ کی شان میں ان کی تقریریں نہیں ہوتی، کچھ جروحات کو دیکھ کر کے جرح ان پر ہو چکا ہے، تو جرح تو موجود ہے، میں خود اس تردد میں رہتا تھا کہ یہ جرح کیوں ہے، تو حضرت اقدس نے ایک ہی جملے میں ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب میں جا رہا تھا اس طرف، حمزہ یا را الف نون کی طرف جا رہا تھا آپ کا نمائندہ بن کر کے، یا آپ کو سمجھ میں آئے نا، آپ حمزہ یا نہیں سمجھیں گے تو الف یا را الف نون، تو حضرت شیخ العربی والعجم حسین مدنی کا ایک جواب مل گیا، ایک جملہ مل گیا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، اس پر اجماع ہے۔ صحابہ کی عدالت جب تواتر سے ثابت ہے، اب حدیث سے صحیح اگر خبر روایت بخاری اور مسلم کی آ جائے اور صحابہ کی عدالت پر جرح ہو، ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، خبر روایت کو متواتر کے مقابلے میں کون مانے گا؟ جب حدیث سے صحیح بھی خبر روایت متواتر کے مقابلے میں چل نہیں سکے گی تو پھر تاریخ کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے، اور تاریخ تمہارے شین و یا عین و ہاں نے لکھا ہے۔ سنی شاید سوئے ہوئے تھے اس وقت، ہمیشہ سنی سوتے رہتے، آیا مسئلہ سمجھے؟ شین و یا اور عین و ہاں نے، تاریخیں بھی تمہاری ہیں۔ تاریخ والا اور روایت کے اندر جب سند کے اندر کوئی راوی بھی ہو اور وہ روایت کوئی نقل کرے اپنے مذہب کی تائید میں، وہ روایت تو ویسے بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ شین و یا عین و ہاں کی روایت قابل قبول ہے بشرطے کہ اپنے مذہب کی تائید میں، بدعتیوں کی، لیکن بشرطے کہ بدعت مفسقہ ہو، بدعت مکفرہ نہ ہو۔ بدعت مکفرہ کی روایت بھی ایسی بدعتی کی قابل قبول نہیں ہے، یہ اصول کا ایک مسئلہ ہے، آیا مسئلہ سمجھ؟ ایسے ہزاروں اعتراضات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، سمجھے؟ آپ کے سارے شیخ الحدیث خواب دیکھے، فرض کر لو خواب دیکھیں کہ مولوی منظور کو چاہیے اپنے کسی بیٹے کو ذبح کر دے، پھر اللہ راضی ہو جائے گا اس سے، سارے شیخ الحدیث سارے تبلیغ مل جائیں، خواب میں دیکھے کہ مولوی منظور خواب آ رہا ہے، رسول پاک بتا رہا ہے، انبیاء بتا رہے ہیں کہ مولوی منظور کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو، فرض کر لو، تو ان تبلیغیوں کی، ان صوفیوں کے اور ان مولویوں کی ان کا خواب نہیں چلے گا، اس لیے کہ بیٹا میرا مسلمان ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو ذبح کرنا یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی۔ اس حرام قطعی کے لیے کوئی دلیل قطعی آئے گی، اور یہ جتنے بزرگوں کے خواب ہے یہ دلیل قطعی نہیں ہے، دلیل کیا ہیں؟ یہ ظنی تک بھی نہیں ہے، اس کو کون مانے گا؟ تو اس قسم کے اس سے کوئی نہیں ہوگا کہ میں ذبح کر دوں، لیکن یہ کہ انسان کو ذبح کرنا حرام قطعی ہے، لیکن نبی جب خواب دیکھتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فرمایا افعل ما تؤمر، نبی کا خواب جو ہوتا ہے امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، افعل ما تؤمر، واہ شیر دا پترا واہ ہے۔ پیارے اسماعیل کہتا ہے کہ یا ابت، میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا کہ افعل فیما تری، آپ نے جو خواب دیکھا افعل ما تؤمر، وہ بھی سمجھتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے خاص امر ہے، حکم ہے، قطعی ہے۔ اب یہ امر قطعی لوہے کو کاٹتا ہے، یہ قطعی خواب ہے، تبھی تو ابراہیم نے لٹا دیا شروع کر دی۔ ایک گل اے چاہیے جی، گل کیا اس گل دی ضرورت ہے۔ اب تمہاری اس قسم کی روایتوں سے کی تم ہوتے ہو بھی جھوٹے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو گروپ ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ جو گروپ ہے، اس گروپ میں کہا کہ خوارج جیسے بھی برے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ دوسرے کے جتنے بھی جھوٹ تھوک کے حساب سے بولتے ہیں۔ خوارج سے اگرچہ ہمارا اختلاف ہے، آپ سمجھ رہے، خوارج سے اختلاف ہے، جیسے برے ہیں، لیکن حضرت اقدس نے شیخ الاسلام نے لکھا کہ خوارج جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، تو خوارج کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔
اس لیے کہ مرتکب الکبیرہ کو وہ لوگ کافر کہتے ہیں، خوارج. آپ نے پڑھا ہے مرتکب الکبیرۃ خارج عن الایمان خارج عن المؤمنین عندهم فلذلك سموا بالخوارج. اس وجہ سے تو خوارج، تو وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں. آئے مسئلہ سمجھیں. اب تمہاری کتابوں کے یا اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، سنیوں نے اگر تسامح سے کام لیا اس قسم کے اخبار احاد سے، صحابہ کی اس پر یہ ہے کہ تقدس پر جرح قطع نہیں ہوگا. اس کو مولانا یاد رکھ لو، یہ کام آنے والی چیزیں. اذ تقول للمؤمنین، یاد رکھ لو کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے بدر میں، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، کہ اللہ تمہاری مدد کر دے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں سے، حال کونہم منزلین من السماء، آسمان سے اترتے ہوئے جب آ جائیں. بلا منفی کو مثبت بنائے گا، بلا یکفیکم، کیوں نہیں، بالکل کافی ہے تمہیں کہ 3000 فرشتے تمہارے لیے ہیں، لیکن مزید صبر کرو گے. بلا ان تصویروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. ویاتوکم، اور دشمن تمہارے پاس آ جائے، من فورہم ھذا، اس وقت فی الحال بدر میں آ جائیں، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، تو اللہ 5000 بڑھا دیا میرے رب نے، قربان جاؤں تجھ پہ. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے. مصومین، درحال کے نشانہ لگے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑوں پر نشانہ لگائے ہوئے، یا ان کے کندھوں پر نشانہ ہے، یا انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہے اس قسم کی، سمجھے، باقاعدہ ٹریننگ یافتہ. جیسے کہ ہمارے کمانڈو ہوتے ہیں نا، کمانڈو، وہ کمانڈوں پہ نشانہ لگا ہوتا ہے. کمانڈو ہی ہوتے کہ کہتے ہیں خاص قسم کا، جو چڑیوں کو بھی اڑاتے ہیں، اس میں ٹریننگ یافتہ. بڑے مولوی کے لیے جب بھیجنا ہوتا تو کسی کمانڈو کو بھیجتے کہ آپ کے نشانے سے آگے پیچھے ہونا نہیں چاہیے اس کو. آیا سمجھے؟ کیوں حدیث پڑھاتا، قرآن کیوں پڑھاتا کوئی؟ ملک کا پیسہ اس طرح لگاؤ مشائخ حدیث اور مفسرین کو قتل کرانے پر. بہت اچھا، یہ زبردست. بلا ان تصویروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، معاصی سے بچو. وتتقوا تجتنبوا المعاصی، یہ بھی آپ کہیں. ویاتوکم من فورہم ھذا، اور دشمن اس وقت تمہارے پاس بدر میں آ جائیں. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کر دیں گے. مصومین، درحال کہ ان پر یہ ہے کہ نشانہ لگے ہوئے ہوں گے. وما، کوئی بھی ہمارے مینگل لوگ مذاقی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ضیاء الحق مرحوم جب اس کو اللہ کا وہ جہاز اوپر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو گئے، ہر بندے کے ٹکڑے ٹکڑے تو ایسے اکٹھا کر دیا، ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، یہ کیا، سمجھے. اور ضیاء الحق کے تھوڑے سے دانت ملے، وہ کیے، بس ایک جگہ انہوں نے رکھ لیا کہ یہ ضیاء الحق آئے، سمجھ، دفن کر دیا اس کو. فرشتے آگے کہتے من ربک کو، کہتے من نبی کو، کہتے ما دینوں کا، تو وہ ہنس رہا ہے. کہتے کس کر کے فرشتے نے مارا، پھر اس نے ہنسنا شروع کیا، پھر مار رہا فرشتے، پھر من ربک کو، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، ایسا تو ہم نے کبھی بھی کوئی میت نہیں دیکھا. کس کر کے پٹائیاں کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی ہنس رہا، ہاتھ پہ مارو، پاؤں پہ مارو، جہاں بھی مارو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ سادہ ہو، تمہیں پتہ نہیں، میں اللہ علیم بذات صدور. تم جو اس کو مارتے ہو، یہ پاؤں امریکی سفیر کا، اس کا ہے ہی نہیں، سمجھے بھائی. اور جس ہاتھ پہ تم مارتے ہو، یہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ امریکی سفیر کا ہے. یا اللہ اس کا کیا ہے؟ کہ اس کے صرف دانت ہے. تو فرشتوں نے پھر منہ میں شروع کیا، مکہ مارنا شروع، سمجھے. مینگل لوگ ہمارے بڑے مذاقی ہیں، کتنے احترام کے ساتھ. ہوا جی، یہ حال ہے ہمارا جی. ہذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، اظہار حقیقت ہے. ہدی للمتقین اور بیان للناس، دونوں کی تطبیق آپ کو بتا چکا ہوں ابتدا میں. یہ قرآن پاک بیان للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے اظہار حقیقت کو. وہدن، اور ہادی ہے. وموعظۃ، نصیحت متقین کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، آپ یہ کہ ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور پریشان نہ ہو جاؤ. عہد میں اگر آپ کو شکست ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو،
وانتم العالون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر آپ یہ ہے کہ پکے مومن بنیں۔ باقی یہ کہ ہوتا ہے یہ نشیب و فراز، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ان یمسسکم کرح فی احد، اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگ گیا ہے تو فلا تیأسوا، مایوس نہ ہو جاؤ، سمجھے؟ فلا تحزنوا، پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لأنہ قد مس القوم کرح مثلہ، اس لیے کافروں کو اس قسم کے زخم تو لگ چکا ہے، کہاں پہ؟ بدر کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے۔ آپ نے دیکھا نداول، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا کہتے ہیں، ڈول جو ہوتا ہے باری باری، جیسے کہ یہاں چرخے پہ ڈول نکالتے، ایک قوم نے آ کر اپنی بکریوں کو، انہوں نے اللہ کو پانی پلائی، وہ چلے گئے، پھر یہ کہ اس ڈول کو دوسری قوم نے پکڑ لیا، یہ چرخے پر یہی ہے۔ تو جنگ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کبھی کوئی آر، کبھی کوئی پار، کوئی خوار، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے رسوا، اس طرح تو ہوتا ہے۔ یہ جنگ کے حصے، یہ جنگ کے حصے اس طرح تو ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ہے کہ ہمیشہ فتح دی، اگر یہاں شکست ہو گئی تو اس کو برداشت کرو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام، یہ دن نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان میں ہم عدلتے بدلتے ہیں۔ لیتعظوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے، معذوف نکالو گے، لیتعظوا، نصیحت حاصل کرے، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کر دے، ممتاز کر دے بے ایمانوں سے، ویتخذ منکم شہداء، تم میں سے کچھ کو شہید بنائے جنگ میں۔ اور ظاہر ہے کہ باقی مسئلہ رہ گیا، آپ سمجھیں گے شاید کافروں کو ظاہری فتح ہو گئی، وہ اللہ کے محبوب نہیں، واللہ لا یحب الظالمین، کافر اور مشرک ظالم ہوتا ہے، ظالم کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ باقی آپ کو شکست ہو گیا، آپ میرے محبوب ہیں، آپ نے تھوڑی سی میرے نبی کو پریشان کر دیا تو تھوڑے سے مزہ اسی لے لو، ہو گیا مولانا۔ باقی کافروں کی کافروں کی یہ جو ظاہری فتح ہے، یہ اس کو نہیں سمجھنا کہ یہ ہمارے محبوب ہے۔ خیال کر لینا مولانا، علم کا ترجمہ وہی بخاری والے تمیز سے میں نے کیا، سمجھے؟ تاکہ اللہ تمہیں اللہ تعالی ایمان والوں کو جانچ لے، اللہ نے اس لیے کہ ایمان والوں کو معلوم کر لے، ایمان والوں کو جانچ لے، اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے۔ بس علم کا معنی دانستان پڑھ لیا، بس اسی کو چلا ہر جگہ پر، اس لیے العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا يحتمل النقیض، جو آپ سے عرض کیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام، یہ زمانے عدلتے بدلتے رہتے لوگوں کے درمیان میں، لیتعظوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے بے ایمانوں سے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ظاہر ہے کہ بے ایمان تو وہی آپ نے دیکھا کہ احد میں اللہ آپ کا بارک عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کو لے کر کے واپس ہو گئے۔ حالات تو آتے ہیں، اور حالات سختی سے ہمیشہ، سونا کو جتنا کوٹو، جتنا بھی اس کو آگ میں گرم کرو کوٹو، اتنا ہی چمکتا ہے، اور لوہے کو زیادہ وہ کریں گے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، سمجھ رہی میں؟ سونا اور زیادہ چمکتا ہے۔ تو مومن ایمان والا اس پر جیسے بھی سختیاں آتی ہے وہ اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کی نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، برخلاف بے ایمانوں کی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے اللہ کر لیتا ہے تاکہ میل کچیل سے ایمان والوں کو صاف کر دے میل کچیل ان کا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو برباد کر دے اور ان کو مٹا دے، کفر کو مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا تمہارا یہ کہ گمان ہے کہ ان تدخلوا الجنت، جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے اس طرح آسانی سے، اور حال یہ کہ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ نے مجاہدین کو الگ نہیں کیا غیر مجاہدین سے، ولما یعلم الصابرین، اور صابرین کو غیر صابرین سے الگ نہیں کیا، ممتاز نہیں کیا، بس کوئی اشکال ہی نہیں ہے مولا۔ آپ خود وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، آپ موت کی تمنا کرتے تھے، یعنی یہ ہے کہ اسباب موت، اور یہ ہے کہ لقائے عدو، دشمن کی ہے کہ ملاقات کے خود کہتے تھے کہ کوئی غزوہ ہوگا تو ہم کارنامہ دکھائیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَيُّهَا الصَّحَابَةُ تمنون الموت، اسباب موت اور لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوه، اس ملنے سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے، فقد رأیتموہ، اسباب موت کو یا موت کو آپ نے دیکھ لیا، اب اسباب موت کو اور دشمن کی ملاقات کو، وانتم تنظرون، اور آپ خود ہی ہے کہ اس وقت دیکھ رہے، یا انتم تنظرون، اور حال یہ کہ آپ حیران ہیں، سمجھے؟ تنظر نظر کا معنی آپ کو بتا دیا، حیران کے معنی بھی۔ باقی یہاں احد کے اندر خبر مشہور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت شہید ہو گئے، تو اس موقع پر کچھ صحابہ تو الگ ہو گئے، کچھ تو بالکل پریشان ہو گئے اور حواس بالکل جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو اس موقع پر یہ کہ اب بتا دیا
کہ اللہ کے رسول تو بالکل آپ یہ ہے کہ زندہ ہے اور آپ صحیح سالم ہیں، لیکن فرض کر لو کہ اگر محمد رسول اللہ شہید ہو جائے تو کیا تم محمد کے لیے تھوڑی لڑتے ہو؟ تم تو لڑتے ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہو، دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے لڑتے، تو آپ نے تو لڑنا ہے، سمجھے؟ مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت بھی آپ پر قربان جاؤں، لیکن محمد اور قرآن ایک نظریہ کا نام ہے، وہ نظریہ وہ توحید ہے۔ آمینہ کا لال لے کر کے اس نے ہمیں شرک سے نکالا، ہم تو اس توحید پر یہ کہ اپنی زندگی کپا دیں گے۔ چنانچہ اس عہد کے موقع پر جب صحابہ تتر بتر ہو گئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، حضرت ابو سفیان نے کہا افیکم محمد، حضرت فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو، تو فرمایا افیکم ابن ابی قحافہ، عبداللہ ابن ابی قحافہ ابو بکر، فرمایا لا تجیبو، افیکم عمر بن الخطاب، فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو۔ اب جب کہ اتنے ائمہ ثلاثہ، امام کبیر پیارے محمد، اور پھر امام ثانی خلیفہ، آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر اور عمر خلیفہ ثانی، کوئی بھی ائمہ ثلاثہ میں سے نہیں رہا، تو ابو سفیان اچھلنے لگا، فرمایا اولو حبل الا یعلو سے تعلو سے اولو، بلند رہا حبل یا حبل، اے میرا بت تو خوش ہو جا حبل، آج محمد بھی نہیں، ابو بکر بھی نہیں رہا، عمر بھی شہید ہو گئی، یہ ائمہ ثلاثہ شہید۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب ہو، اب جواب دے دے اس کو، پہلے ہماری ذات کی بات ہو رہی تھی، اب نظریہ شرک کی کیا ہے، زندہ باد شرک کے نعرہ لگا رہا ہے، اولو حبل، اے حبل یہ ہے کہ تو زندہ رہ اور زندہ باد رہ، بلند رہ، اور ظاہر ہے کہ حبل تو شرک ہی کا نام ہے، بت تو شرک ہی ہے، تو اب جواب دے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا جواب دے؟ فرمایا وہ کہتے اولو حبل، تو آپ یہ ہے کہ جواب میں کہتے اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ تو حضرت عمر اپنی جہوری صوت تھے، اونچی آواز سے فرمایا کیا ہے، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ پھر اس پر انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، لنا العزا، ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے میدان فتح کیے، لنا العزا ولا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی یہ ہے کہ عزا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جواب دے دو۔ عمر نے فرمایا کیا جواب دے دوں؟ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے ناصر ہے، تمہارا کوئی ناصر نہیں۔ مولا بمانے خالق کے، اللہ تو کافر کا بھی خالق ہے، لیکن یہ مولا بمانے ناصر کی، مولا بمانے ناصر کی بھی آتے، مولا بمانے لائق کی بھی آتے، مولا بمانے محب کی بھی آتے، مولا بمانے متصرف کی بھی آتے، مولا بمانے حامی کی آتے، مولا بمانے دوست کے بھی آتے، مولا بمانے قریب کے بھی آتے، سمجھے؟ ہمارے حضرت یہ مولا علی کا جو صرف اس کو پتہ نہیں، ایک ہی معنی اس کو مل گیا، آیا سمجھ میں؟ اس کو ایک ہی معنی بس مل گیا تاکہ شین و یا عین و ہاں خوش ہو جائیں، سمجھے؟ تو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے فرض کر لو چلے جائیں تو کیا آپ یہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑیں گے؟ وما محمد الہن، محمد کوئی الہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر ایک رسول ہے، قد خلت، ایسا رسول ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، سمجھے؟ ان کو موت آ گئی ہے اور وصال ان کا ہو چکا، موت نہ کہو کہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے مستثنیٰ ہے، وہ دلیل قطعی سے مخصوص میں نہ، سمجھے؟ خلط کا معنی ماتت، یعنی اسی سے کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، سمجھے؟ عیسیٰ کو موت آ گئی، عیسیٰ ابن مریم، میں اس کی جگہ پر ہوں، اور تیری ماں کا نام، اس کھدڑی کا نام تو ہے چاند بی بی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس گدھی کا نام ہی چاند بی بی ہے، تو یہ ابن مریم ہے اور وہ کیا ہے؟ چاند بی بی۔ اور ابا تیرا انگریز کا نوکر، بوٹ پالش کرنے والا، وہ اس کا نام ہے مرتضیٰ، سمجھ رہے ہیں؟ مرتضیٰ، اور یہ کہ ماں ہے، اور تو خود غبی قسم کا، یہ کہ بجائے گڑ کے ڈھیلا جس سے استنجا کر کے خود کھاتا ہے، وہ ڈھیلے کو غباوت کی یہ حد ہو گئی، آیا مسئلہ سمجھیں؟ وہ چاند بی بی کا بیٹا جو ہے نا، وہ کہتا ہے عیسیٰ کا جو وعدہ کیا گیا تو مسیح موعود میں ہوں، مسئلہ آیا سمجھیں؟ جی وما محمد الا رسول، محمد کوئی الہ نہیں ہے جس کو موت نہ آ جائے، الا رسول، مگر رسول ہے، قد خلت من، ایسا رسول موصوف ہے قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے انبیاء یہ کہ گزر چکے ہیں،
فرماتے ہیں کہ افإمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، افإمات اصل یہ کہ امات او قتل، اگر محمد کو موت آ جائے او قتل یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم بتاؤ اپنے ایڑیوں کے بل یہ کہ پلٹ جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتد ہونا۔ تو کیا خدا نخواستہ محمد رسول اللہ اگر شہید ہو جائے یا ان کا وصال ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ پڑ جاؤ گے؟ معنی یہ کہ دین کو چھوڑو گے۔ یاد رکھ لینا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ایڑیوں کے بل جو پلٹ پڑتا ہے یعنی جو مرتد ہوگا، اسلام کو چھوڑے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ مَضِرَّةَ شَيْءٍ، یہ شین مفعول مطلق ہے، ذرہ یضر ایک مفعول چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، لَن يَضُرَّ اللَّهَ مَضِرَّةَ شَيْءٍ، اللہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا جو مرتد ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کرو، تمہارے پاس قرآن بھی ہے، تمہارے پاس دین ہے، تمہارے پاس توحید ہے، شکر کرو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شاکروں کو بہترین بدلہ دیتا ہے، شاکر بنو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس نہیں مرے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ مرے گا۔ اگر پیارے محمد اس دنیا سے جائے گا تب بھی اللہ کی اجازت ہوگی، اور اگر اس وقت یہ کہ زندہ نہیں گئے تب بھی اللہ کی اجازت۔ میرے علم کے بغیر، میرے اجازت کے بغیر محمد سونا نہیں جائے گا۔ پھر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اس طرح کوئی نبی نہیں جاتا۔ نبی کو وصال سے پہلے بتاتے کہ سونا چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، تو نبی فوراً جواب دیتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ جب مشن ہمارا مکمل ہو گیا، تحریک ہماری مکمل ہو گئی، اب آپ کے پاس آنا ہے۔ اس طرح نبی کو نہیں اٹھاتے، سمجھتا ہے؟ یہ پٹھان بلوچ نہیں ہے کہ بس اللہ آپ کا بھلا کرے، لڑتے لڑتے ایسے مر جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی نفس کو یہ کہ موت نہیں آتی مگر الا مقرونا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی حکم کے ساتھ ملا ہوا۔ کتب ذالک کتابا مؤجلا، میعاد مقرر ہر ایک کی لکھی ہو، کتب ذالک کتابا مؤجلا، ہر ایک کی موت اور ہر ایک کی عمر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر تک لکھی گئی کتاب مؤجلا مفعول مطلق ہے۔ کتب ذالک کتابا مؤجلا ومن یرید ثواب الدنیا، جو جہاد کے اندر دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب چاہے گا یعنی بدلہ کی غنیمت مل جائے، نوتی منہا، ہم اس کو دے دیں گے دنیا میں سے۔ ومن یرید ثواب الآخرت، آخرت کا یہ کہ ثواب جو چاہے گا نوتی منہا، ہم اس کو دے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، کتنے ایسے انبیاء گزرے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ والوں نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے بن کر کے ان کے ساتھ قتال۔ خیال کر لینا، یہ ترجمہ نہیں کرنا، کتنے ایسے نبی ہے کہ قاتل معه ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے ان سے لڑ پڑے، ان سے لڑے نہیں ہیں، اللہ والے ان کے ساتھ مل کر کے کافروں سے لڑے، سمجھتا ہے؟ خیال کر لینا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مِّن نَبِيٍّ، یہ تمیز ہے، کائن یہ مرفوع بنے گا مبتدا، اور قاتل معه ربیون کثیر، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ ربی یہ یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے اللہ والے ان کے ساتھ مل کر کے وہ لڑتے رہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا وَهَنُوا، کوئی کمزوری انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو زخم ان کو لگے، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہیں ہے کہ وہ ضعیف کمزور پڑ گئے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ بد دل ہو گئے، وَمَا ضَعُفُوا، نہ کمزور ہو گئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہیں ہے کہ وہ نیچے دبے کسی کے سامنے، بلکہ صبر کیے، اور قانون یہ ہے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ ارے مزہ آتا نہیں آتا؟ قرآن دا اپنا مزہ ہے۔ وَمَا كَانَ شَيْءٌ وَمَا كَانَ شَيْءٌ وَمَا كَانَ شَيْءٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، مگر ان کی یہ دعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، یہی چیز قولہم کی دعا بن گئی۔ یہ قول بمانے دعا کے، یہ خبر مقدم ہے۔ الا ان قالوا، یہ اللہ کا بھلا کرے بدل بنے گا، یا اس کو اسم بنا دو، اللہ ایسے ہی اسم بنا دو اس کا کانا کا۔ وما کان شیء، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا بھلا کرے، الا قولہم، مگر ان کا یہ قول، اور ان کا یہ قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کوئی اور بات نہیں کی مگر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، یہ پڑھتے رہے، یہی چیز ان کی دعا بن گئی۔ قولہم، اب قولہم کا ترجمہ کرو گے، یہ خبر ہے، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا۔ میدان جنگ میں جب نبی اترتا ہے تو اللہ والے اترتے تو یہی کہتے ہیں، یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور حد شرع سے اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی اس کو بخش دے، وثبت اقدامنا،
ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پر ہمیں نصرت عطا فرما دے۔ جیسے نبیوں نے اللہ والوں نے دعا کی، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے دنیا کا بدلہ ان کو دے دیا اور آخرت کی نیکیوں کی بھی بھلائی ان کو دے دی، اور چونکہ یہ نیک وکار رہے اور قانون یہ کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک وکاروں کو ہمیشہ اپنا محبوب بناتا ہے، سمجھیں، لہذا انہی کی تقلید کرو اور انہی کے پیچھے چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، ہن تسی جو ہے نا چھٹی کرو۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ فرشتوں نے مدد کی، نہیں، ہو ضمیر کا مرجع امداد یا نصرت، النصر بالملائکہ، ما جعلہ اللہ ما جعل ھذا النصر بالملائکۃ، اللہ نے ملائکہ والے اس نصرت کو کسی لیے اللہ نے نہیں اتارا مگر الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، سمجھے، اللہ ہی نے اس کو اتارا۔ آپ سمجھیں گے فرشتوں کے، ما جعلہ اللہ، اللہ نے اس نصرت کو، اس امداد کو نہیں کیا کسی بھی مقصد کے لیے مگر تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تسکین کے لیے۔ وَنَصَرْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کی مدد اس لیے کی، وَنَصَرْنَاكُمْ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهَذَا النَّصْرِ، اس نصر سے یا بِهَذَا الْإِمْدَادِ، اس امداد سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ آپ سمجھیں گے کہ فرشتے شاید مدد کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وَمَا النَّصْرُ كَائِنٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصرت نہیں ہوتی کسی کی طرف سے، فرشتوں کی نہیں، الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو قادر مطلق ہے، جو کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیتا ہے، الحکیم، اور وہ حکمتیں، اس کے افعال، اس کے فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پر یہ کہ جہاں آپ کو فتح سے دوچار کر دیں، جیسے کہ بدر میں اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے، اور جہاں شکست سے آپ کو دوچار کر دیں اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے، تاکہ آپ کو تنبیہ ہو جائے جیسے کہ احد کے اندر ہوا۔ اللہ اس کو، اللہ کے کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ ہو گیا مولانا؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا كَائِنٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَا النَّصْرُ كَائِنٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے۔ اب یہ جو کائن خبر بنے گا، النصر مبتدا بنے گا، الا کائن الا موجود من عند اللہ، تو وہ جو الا کائن ثابت، اسی کے ساتھ یہ لیقطع متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مدد اس لیے کرتا ہے کہ لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دیں کافروں کے ایک گروپ کو، کافروں کے ایک گروپ کو اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے، ان کو ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، نامراد ہو کر کے وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں، اللہ کی مرضی، او یتوب علیہم، مل گیا آپ کو آگے، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر دے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے کہ فإنہم ظالمون، کہ وہ ظلم والے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیس لک من امر ایمانہم شیء، آپ کو کسی کی ہدایت کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب اللہ کے۔ اے ملنگو، آپ نے دیکھا او یتوب علیہم کو میں نے مقبل او یکبت لیقطع کے ساتھ جوڑا۔ ومن نصر، اب یہ عشق اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے مسئلہ، یہ ختم ہو گیا، سمجھتا ہے؟ جی یہ چیز جب آدمی کو نہ آ جائے تو پھر دیکھ لو، سمجھے، حیران ہوتا ہے کہ بولی صاحب کی پتہ نہیں کیا ہے، لکھنے کا بڑا ان کو شوق ہوتا ہے کبھی کبھی، مغلق یہ سندھی میں چاہتا ہے یہ کی چیز یہ ضرورت حل کرنا جو ہوتا نہ تھا کر، جو کام کرنے کے لکھنے کے وہ تو کرتے ہی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ، نصرت نہیں ہے، نصرت حاصل نہیں ہوگی مگر اللہ کی طرف سے، وہ حاصل اور مستقروں کے ساتھ پھر یہ متعلق ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اللہ تعالیٰ یہ نصرت اس لیے کر لیتا ہے کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک گروپ کو، ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو کاٹ دے، او یکبتہم، ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، بس اس حال وہ لوٹیں اس حال میں کہ ناکام ہو کر اپنے گھروں کو، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے دے۔ لیس لک یا رسول اللہ، یا محمد آپ کے لیے پیارے، من امر ایمانہم ومن ہدایتہم شیء، اے اختیار، آپ کو کسی کے ایمان لینے کے اختیار نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ بالکل، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی تھی احد میں، تو فرمایا کہ نہیں بد دعا نہ کر، سبحان اللہ۔ ہو گیا مولانا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کے ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہ کاٹ دے، او یکبتہم، ان کو ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، وہ ناکام ہو کر کے واپس ہو جائیں،
ہو گیا. لیس لک من امر ایمانہم اختیار، آپ کو ان کے ایمان لانے کا کوئی اختیار نہیں. او توبتہم او التوبۃ علیہم، یا ان کے توبہ قبول کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. او تعذیبہم، یا ان کا عذاب. اب یہ ہو گیا کہ شیئن پر او یتوب کا عطف کرتے او یعذب کا، لیکن یہ او الی ان کے معنی میں اس کے بعد ان مقدر ہے. لألزمنک او توتینی حقی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، او توتینی حقی الی ان توتینی حقی، اس وقت تک جب تک میرا حق آپ نہیں دیں گے. او کے بعد اس وقت یہ ہے کہ ان مقدر ہے. اس وقت او یتوب او یعذب، اب ان کو لیقطع او یکوتا کے ساتھ نہیں جوڑا، اس وقت ان کو شیئن کے ساتھ کر دیا. لیس لک من امر ایمانہم و ضلالتہم اختیار، ان کی ہدایت اور ضلالت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. الی ان یتوب اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ یہ ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے. او یعذبہم، یا اللہ ان کو یہ ہے کہ عذاب دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں. اب شیئن پر عطف کر دیا. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا؟ ہاں جی. اب ہوگا لیس لک من امر ایمانہم، من امر ایمانہم یا من ہدایتہم و ضلالتہم شیئن اختیار، کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے. سمجھے؟ لیس لک من امر ایمانہم شیئن او التوبۃ علیہم، او التوبۃ الی ان یتوب اللہ علیہم او یعذبہم الی ان یتوب اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ. اب التوبۃ علیہم، اب التعذیب، یہ اس طریقہ اور پھر مصدر کے معنی میں کرتے ہیں. اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اختیارات جس کے پاس ہے وہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیتیں وہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کے ملک ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو بخش دے، ویعذب من یشاء، اور اللہ جس کو یہ ہے کہ عذاب دے دے. واللہ غفور، قرآن میں ہر جگہ پر زیادہ تر یہی مغفرت مقدم ہے اور یعذب و تعذیب مؤخر ہے، لیکن چھٹے پارے میں وہاں پر عذاب مقدم ہوگا اور مغفرت مؤخر ہوگی. چوروں کے پاس جہاں مسئلہ آیا ہے تو بتا دیا ہے چور کو، بتا دو کہ عذاب تیرے مقدر میں، ڈرانے کے لیے وہاں عذاب کو مقدم کر دیا. ورنہ اللہ کی مغفرت اللہ کے عذاب پر، غضب پر مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سمجھے، عذاب جو ہے نا یہ اللہ کا غضب ہے اور مغفرت اللہ کی رحمت ہے. اور بخاری جلد ثانی کے اندر روایت ہے، ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سمجھے؟ اس لیے قرآن کے اندر اللہ رحمت کو مقدم کرتا ہے، غضب کو مؤخر کرتا ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ اس کے بعد مسئلہ آ گیا واللہ غفور رحیم، اللہ پر غفور رحیم ہے، لہذا آپ بد دعا ان پر نہ کر دیں. جلدی میں آ کر کے آپ ان پر یہ کہ بد دعا نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے، بدر کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلح ہتھیار اٹھا کر کے کافر لائے تھے. ایک خبر یہ بھی آ گئی کہ کافروں نے سودی قرضہ لے کر کے، جنگ کی حالت میں سودی قرضہ لے کر کے ہتھیار خرید کر کے لائے. تو صحابہ نے اس موقع پر یہ ہے کہ بتا دے کہ رائے آ گئی کہ کیا جنگ میں ہمیں اس کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی سودی پیسوں سے آدمی ہتھیار خرید لیں؟ تو بتا دیا کہ نہیں، سود کو لعنت بھیجو. ایک یہ ہے، یہ آسمان و زمین کی کلا بازیاں ملانے کی. دوسرا یہ کہ اس کلا بازی کی ضرورت نہیں، آپ یہ کہہ دیں مجاہدین ربا کھانے سے اجتناب کرو تو انشاءاللہ فتح آپ کے قدم کو چومے گی. سمجھے؟ یہاں ربا اور سود کے پیسے آ جائیں وہاں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے آپ کو بھی تجربہ کے لیے رکھا ہے، مجھے بھی رکھا ہے. ہم تجربہ کے لیے دنیا کے اطراف میں دیکھو کہ سود خور اور حرامی کہاں کامیاب ہو گئے. کہنے والے کہتے کہ وقتی طور پر امریکہ نے پھر یہ کر دیا، امریکہ نے بھی کر دیا، روس نے کر دیا، اپنے سارے جتنی ٹٹی کرنی تھی افغانستان میں کر لیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے سود خوروں کو ذلیل کیا، کامیابی ان حلال خوروں کی قدموں پہ آ گئی. مسئلہ اتنی سی ہے، اس سے اگر کوئی عبرت ہے. اب تو مولوی صاحب ہماری شان بہت اونچی ہے، کاش کہ مولوی اکٹھے ہو جائیں. سمجھے؟ اب تو ہماری شان اونچی ہے، اب تو سر اٹھا کر کے چلو. سمجھے؟ اب پھر اخبارات میں آ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہو گیا امریکہ اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کیا اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر. طالبان کہتے ہیں نہ کرو، اچھی بات ہے، چلاؤ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلاؤ جتنا، اس لیے کہ یہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی زندگی اسی میں گزر گئی. چلاؤ، جان تک چلا سکتے. سمجھ؟ چلے گا. ہمیں میدان، ہمیں چوگان، ہمیں گو، فارسی والے کہتے ہیں. سمجھے؟ چلاؤ جتنا بھی ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا،
ایمان والو لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھایا کرو اضعاف مضاعفتاً، کئی گنا بڑھا کر کے۔ تو کیا ربا ایک گنا اگر لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، سمجھے، تو 2 لاکھ پھر قرضے 4 مہینے کے بعد آپ سے لیتا ہوں، 6 مہینے کے بعد، یہ 1 گنا بڑھا دی، تو 1 گنا کی اجازت ہوگی، اور 3 لاکھ اور 4 لاکھ پھر کئی گنا ہوں گے، اس کی اجازت نہیں۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ آپ کو میرا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ قرآن نے جو کچھ کہا، اصل اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے اور متکلم کا مقصد یہ ہے کہ سود سرے سے بالکل سود نہ کھاؤ، اور سودی کاروبار کی اجازت بھی نہیں ہوگی، سمجھے۔ لیکن عام طور پر ان کے سود یہ ہوتا تھا 1 گنا، شرع سود 1 گنا نہیں ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہوتا تھا، اس عادت کے پیش نظر کہا گیا، ورنہ 1 گنا ہو یا 2 گنا ہو یا 3 گنا ہو، سمجھے بھائی جان، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ نظراً الی عادت، ان کی عادت کے پیش نظر یہ کہا گیا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا مولانا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کے اوامر میں، اللہ کے احکام میں مخالفت سے ڈرا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرا کرو، التی اعدت للکافرین، جو کافرین کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، یقیناً یہ ہے کہ تم پر رحم ہوگا، سمجھے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن پاک کو مان لو، قرآن کے مقتضا مطابق، والرسول اور حدیث کو، لعلکم ترحمون۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اقیموا الصلاۃ، یہاں پر مامور بھی نماز ہے، اس کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے آسانی سے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو، یہاں پر مامور بھی زکوٰۃ ہے آسانی سے، لیکن مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو امر ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ مامور بھی آپ کی قدرت میں نہیں ہے، اس لیے ایسی جگہ پر مبادیات اور اسباب اس کے مراد ہوں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي تُوصِلُكُمْ وَتُبَلِّغُكُمْ إِلَى الْمَغْفِرَةِ، ان اعمال کی طرف دوڑ لگاؤ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، الَّتِي تُوصِلُكُمْ إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جو مغفرت ہے، یہاں اسباب اور مبادیات مراد ہوں گے، وہ اسباب جو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ یعنی امر کا تعلق کبھی ایسے مامور سے ہوگا، اس قسم کا مامور جو اس قسم کا مامور بھی ہوگا، داخل تحت قدرت ہوگا مامور کی، جس کو حکم کیا جا رہا ہے اس کی قدرت میں ہوگا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ امر ہے، اور ہم لوگ مامور ہیں، مامور بھی ہے نماز روزہ جو ہمارا داخل تحت القدرت ہے، سمجھے۔ لیکن یہ داخل تحت القدرت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اسباب مراد ہوں گے اور وہ مبادیات مراد ہوں گے۔ سارعوا الی الاسباب و الی الاعمال الصالحہ التی تبلغکم الی المغفرۃ، جو تمہیں مغفرت اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا ہونا آ گیا، یہ خیال کر لینا، ورنہ مغفرت کی طرف دوڑ لگانا، جنت کو حاصل کرنا، یہ آپ کی ہے کہ داخل تحت القدرت نہیں ہے۔ جو اعمال آپ کے پاس ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا علی مصائبکم بالصبر والصلاۃ، استعینوا علی حصول الجنت بالصبر والصلاۃ، سمجھ شریف میں کہ استعینوا علی الفتح بالصبر والصلاۃ، یہ سارے اس میں آپ کے داخل تحت القدرت یہی صبر و صلاۃ ہے۔ مغفرت کی طرف جلد بازی کرو، اس لیے یہ الاجرۃ من الشیطان کے قاعدے سے مستثنی ہے مولانا۔ میں نے عرض کیا کہ نماز میں جلد بازی، اعمال صالح میں جلد بازی، اور جنازہ آ جائے اس میں جلد بازی، اور یہ کہ بچے بالغ ہو جائیں تو اس میں بھی جلد بازی، جیسے مل گیا مل گیا۔ اڑے کچھ بنا پڑا ہو گیا۔ وہ جنت، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها جس کی چوڑائی السماوات والارض، متقابلین میں سے جب ایک کے ذکر سے دوسرے کا علم ہو جائے تو پھر دوسرے کو حذف کر دیتے۔ متقابلین میں سے جب ایک متقابل کے ذکر کرنے سے، ایک مقابل کے ذکر کرنے سے دوسرے کا علم، اب ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کو، تو عام طور پر عادت یہی ہے، عام طور پر مسجد کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، کمرے کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، زمین کی چوڑائی کم ہوتی ہے، زمین کی فصل والے، اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ باغ کی لمبائی یہ ہے کہ زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی اس کی کم ہوتی ہے۔ اب جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین ہے، تو پھر لمبائی کا کیا کہنا، اس کا علم خود بخود ہوتا ہے۔ کچھ پہلا پڑھ گیا۔ وجنت عرضها السماوات، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وعدت للمتقین، یہ تیار ہے متقین کے لیے جو
اور تقوی کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، مامورات کے چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائے اور منہیات کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ پوری شریعت متقین میں تقوی میں آ جاتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشیوں میں اور تنگی میں بھی مال یہ ہے کہ کھپا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہ الذین پر عطف ہے۔ متقین یہ ہے کہ الکاظمین الغیظ، الممسکین الغیظ، جو اپنے غصے کو روک لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ نیکوکار لوگ ہیں، اور ہر نیکوکار اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لہذا متقین اللہ کے محبوب ہے جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ موجب کلیہ ہوتا ہے مولانا، ہر جگہ پر ہر صفات کے بعد موجب کلیہ، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جہاں نماز کی خصوصیت بیان کر دی اس کے بعد واللہ یحب المحسنین، جہاں متقین کی صفات بیان کر دی تو یہ واللہ یحب المحسنین۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہ کہیں زید محبوب للہ سبحانہ و تعالی، زید اللہ کا محبوب ہے، یہ ہے نا، زید اللہ کا محبوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ متقن، لأنہ حامل لہذ الاوصاف، اس لیے کہ یہ ان اوصاف کا حامل ہے، سمجھیں؟ یہ لأنہ محسن، یہ محسن ہے، نیکوکار ہے۔ وکل محسن محبوب للہ، اور ہر محسن اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فزید محبوب للہ، زید اللہ کا محبوب ہے۔ ہو گیا؟ یہ قرآن کا ایجاب کلی ہوتے ہیں، یہ قواعد ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائی، سمجھتا ہے؟ منطقین کے ہاں یہ قضیہ محمل ہوگا، خود محمل ہوں گے، لیکن یہ کہ بلغاء کے ہاں، اس کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ موجب کلی ہے، اور مدار نتیجہ یعنی یہ کبرا ہے، اور مدار نتیجہ کبرا ہوتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ بھی ان کی صفات ہے۔ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ ہے کہ کوئی برائی کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلموا انفسہم فاحشہ کے اندر داخل ہے خود بخود، لیکن کسی گناہ کی سنگینی کو الگ بیان کرنے کے لیے یہاں الگ اس کو کر دیں۔ او ظلموا انفسہم، یا یہ کہ ظلم کریں اپنے بھائیوں پر، ظلموا انفس اخوانہم، ذکر اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور استغفار کرتے ہیں، لذنوب، اپنے گناہوں پر۔ تو یہ متقین کی نشانی، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انسان توبہ کرے۔ ومن یغفر الذنوب، استفہام ہے جو نفی کے معنی میں ہوگا، قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش دے؟ معنی یہ ہوگا لا یغفر الذنوب احد، کوئی بھی گناہوں کو بخشتا ہے نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کی ذات۔ ولم یسروا، یہ درمیان جملہ معترض ہے۔ ولم یسروا، ایمان والے ہوتے ہیں کہ جب برائی کر لیتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے استغفار کرتے ہیں۔ ولم یسروا علی ما فعلوا، اور اپنے اس ظلم پر اور اس فاحشہ پر یہ ہے کہ اصرار نہیں کرتے، جمتے نہیں، وہم یعلمون، جب ان کو معلوم۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، اللہ والا آدمی کبھی اس کو پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے وہ گناہ، لیکن اللہ والوں کو جیسے پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے تو پھر یہ کہ وہ اس پر مداومت اور اصرار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات ذرا سمجھ لینا، صغیرہ کبیرہ میں کہ صغیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر جہنم کا وعید نہیں ہے، کبیرہ وہ ہے کہ جن پر جہنم کا وعید ہے۔ صغیرہ وہ ہے کہ ہر نیچے گناہ اپنے اوپر والے کے اعتبار سے صغیرہ ہے، اور یہ کہ ہر گناہ اپنے نیچے والے کے اعتبار سے کبیرہ ہے، سمجھے؟ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جس گناہ پر ہمیشگی اختیار کرے کرنے والا تو وہ کبیرہ بنے گا، اور کبھی کبھار ہو گیا تو پھر وہ صغیرہ۔ ایک معنی یہ بھی، سمجھے؟ تو گناہ کبھی چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن اصرار سے اور مداومت اور مواظبت سے پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ والے لم یسروا علی ما فعلوا، جو گناہ اگر ان سے ہو جاتا اس پر اصرار نہیں کرتے، ہمیں جمتے نہیں، وہم یعلمون، جب ان کو علم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، وہ جنات، ایسی باغات ہیں جن کا مولویوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، جنت نکرہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے مولوی صاحب کو، نکرہ انس کی موضوع باشد برا چیزیں غیر موجود، تجری من تحت اشجارہا، ان باغات کی درختوں کے نیچے مضاف محذوف ہے، الانہار الاربع، نہر، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، یہ نہریں چلتے ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، سمجھے؟ مزہ تو یہ ہے کہ وہ جنت 10 سال آپ اس میں رہیں، اس کے بعد آپ کو نکالے، پھر کیا مزہ ہوا، سمجھے؟ یہ کون سی زندگی ہے کہ جی اللہ آپ کا والا کرے، پہلے چھوٹا ہو کر کے پیشاب پاخانہ کرے شلوار میں، اور چند سال کے بعد جوان ہو گیا، مزہ لے رہا ہے کہ جی، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد بوڑھا ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے،
آیا مسئلہ سمجھ؟ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی، یا یہ کہ وزارت علیٰ آپ کو مل گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہمارے حضرت اقدس امیر المومن والی ریاست مدینہ کتنا پریشان ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، برا حال ہے اس کا کہ کسی ٹائم پر اللہ آپ کا بھلا کرے اعلان ہوگی، خلائی مخلوق اعلان نہ کرے کہ تیری وزارت ختم ہوگی. کتنے پریشان ہیں، کتنے پریشان. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسلام آباد والے غریب اتنے پریشان ہیں، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا اسلام آباد کے راستے یہاں کے ہموار نہیں، سمجھے؟ نوکری یہاں کی پائیدار نہیں، موسم کا کوئی اعتبار نہیں، اور درخت یہاں کے پھلدار نہیں، دوستی یہاں کی پائیدار نہیں، سمجھے؟ نوکری بھی پائیدار نہیں، دوست یہاں کے وفادار نہیں، دوست وفادار نہیں، نوکری پائیدار نہیں، وزارت پائیدار نہیں، راستے ہموار نہیں، موسم کا کوئی اعتبار نہیں، درخت وہاں کے اچھے اچھے لیکن پھلدار نہیں. یہ اسلام آباد کا موسم ہے. تو پھر اس نوکری پہ، پھر اس وزارت پہ لعنت ہی بھیجو اور کیا کرو، سمجھے؟ اس وزارت پر تو پھر لعنت ہی بھیجو اور کیا کر سکیں گے. جی، پیر صاحبان کو دیکھے کہ 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، وہ سال کے کہتے 12 موسم ہوتے سال میں. پیر صاحب چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، کالے ہوں یا گورے ہوں، 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. پیروں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا ان کے پیروں میں پڑی ہوئی ہے. آیا سمجھ؟ جی، مولوی حضرات بھی مزہ لیتے جی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. محنت والوں کی مزدوری بڑی پیاری ہے. الجنت و جنت، ونعم اجر العاملین الجنہ، مخصوص بالمدح جنت ہے جی. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. فرمان برداری پر آ جاؤ، سمجھے؟ ان باتوں کو مانو اور اگلے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے تکذیب کی ان کی حالت جا کر دیکھو. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکے، سنن بہت سے واقعات. سنن کا ترجمہ واقعہ سے، بہت سے واقعات ہیں قوموں کی ہلاکت اور ان کے نشیب و فراز کا، ان کے عروج و زوال کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. اس کا ان شکک تم، اگر آپ کو شک ہو تو فسیروا فی الارض، زمین میں جا کر کے گھومو پھرو، فانظروا خوب غور کر لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین باللہ وبکتب اللہ، اللہ کی تکذیب کرنے والے اور ان کی کتابوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہو گیا. سمجھے؟ اب بھی مولانا کہتے ہیں کہ یہ عاد اور سمود جہاں پہاڑوں میں سرنگ جو اپنے لیے بنا رہے تھے، اب بھی لوگ جاتے ہیں اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر اب تک بھی نہیں جا سکتے، کہتے بدبو آ رہی. کتنے ہزاروں سال گزر گئے، لوگ کتنے لمبے لمبے ہوتے تھے آپ کے مسجد سے لمبے. 70 ذراع کا ایک آدمی، یہ ایک ذراع ہے، 70 ذراع کا ایک آدمی تو وہ کیا ہوگا اللہ کے بندو. آپ تھوڑے 4 ذراع بن سکتے اس طرح مشکل سے. 70 ذراع کا ایک آدمی تو وہ تو بندے ہی ہوں گے نا. کیا بعض کی کھوپڑیاں اس طرح نکلی ہوئی ہے کہ وہ کھوپڑی اس قسم کی کہ میں ادھر کھڑا رہوں آپ ادھر کھڑے ہو، درمیان میں وہ کھوپڑی ہماری رکاوٹ ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ تو ہوتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ بنگالی برمی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھاتے، مچھلی 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 ہوتا ہے، سمجھے؟ مچھلی مچھلی ہوتا ہے جس قسم کا ہو، گٹر کا ہو یا جہاں کا. یہ مچھلی ہم نے دیکھی، لیکن یہ کہ یہ تپائی ہے جو میری، اس تپائی خدا کی قسم مچھلی کے جو ہے نا منہ اس سے بڑا دیکھا اس کے برابر، سمجھے؟ 44 ٹن 45 ٹن جس کا وزن. ہم خود گئے یہاں، جا کر کے ہم نے دیکھا، میں نے کہا کہ چلو دیکھ لوں کہ فلتقم الحوت، جیسے کہ آہستہ آہستہ چھوٹا سا لقمہ آپ لے کر کے اس کو نگل جاتے ہیں، آپ کے حلق سے چلا جاتا. کہتے ہیں اس مچھلی نے یونس علیہ السلام تھوڑی بروئی بنگالی برمی تھا کہ چھوٹا سے قد کا ہو. یونس علیہ السلام بھی قداور تھے، اس کو مزے سے ایک اس نے لقمہ بنایا، اس کا ناشتہ بھی نہیں ہے. فلتقم الحوت وهو ملیم، افتعال ہے.
تلقم الحوت بھی نہیں ہے، تلقم ہوتا تو اس کا معنی یہ کہ مچھلی کے حلق سے یونس علیہ السلام بڑی مشکل سے چلا گیا، مشکل کہ بڑی آسانی سے اس نے لقمہ بنا دیا، تو وہ منہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ مچھلی دیکھی تو ہمیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے بلوچ نے شکار کیا، ماشاءاللہ بلوچ تو بڑے سمجھدار ہوتے، بلوچ نے اللہ آپ کا بھلا کرے شکار کر کے 5 لاکھ میں اس نے بیچا، سمجھے، اس نے بیچا 5 لاکھ میں۔ دوسرے نے اس پر ٹکٹ لگائے، جس نے اس کو خریدا اس نے ٹکٹ لگایا، اس نے لاکھوں روپے سے کمائے، ایک بندے سے 100 روپے 50 روپے لیتے تھے، اس وقت پیسے کی قیمت تھی۔ 2-3 دن لوگ نظارہ کرتے رہے، اور پھر یہ ہو گیا کہ اس نے پھر ڈالروں میں برطانیہ بیچا، برطانیہ کی جہاز خصوصی طور پر اس کے لیے آ گئے، سمجھے۔ ہمارے دوست حاجی احمد صاحب، اس کے بھی جہاز بہاز ہوتے ہیں، تو ہمیں لے گئے، ہم نے کہا حاجی صاحب بیبر ہمارا پیشدار ہے، اپنی گاڑی میں لے جاؤ ہمیں، تو وہ بلاول ہاؤس کے قریب کوئی اسپیشل ہوٹل ہے، وہاں لے گئے، ہمیں کھانا مانا کھلایا اپنی گاڑی میں۔ کہنے لگے کہ بس میں آپ کی وجہ سے چلتا ہوں، لیکن یہ مچھلی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو جہازوں کے مالک ہیں، جہازوں میں ہمارے جہاں جہاز چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مچھلی ہم نے دیکھی یہ ان کے آدھے کی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ آدھا والا دکھاؤ بس، سمجھے، بڑے والے تم دیکھ لو، یہ ہوتے جی۔ جا کر کے ان کو دیکھو کہ ان کا کیا ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزرے، اگر تمہیں شک ہو، ان شکک تم اگر شک ہو، فسیروا فی الارض، زمین میں جا کر کے گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔